صحیح کہہ رہی ہیں آپ. سلو ہے، ڈیفینیٹلی سلو ہے. اگر آپ میجر پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں تو اس کا چھوٹا سا ایک انالیسس کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی ایک خاموشی میں ہے. حالانکہ پیپلز پارٹی نے کراچی میں کل بلدیاتی الیکشن میں کافی سیٹیں جیتی ہیں. پنجاب میں میرا خیال ان کا پولیٹیکلی ایکٹیو نہ ہونا، پنجاب سے مراد میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ پنجاب میں ہم بیٹھے ہیں، پنجاب 60% پاکستان ہے. تو ایکٹیویٹی پیپلز پارٹی ایسے ہی وہ کہتے ہیں نا بڑی دیر سے پنجاب میں سو رہی ہے. تو اب چلتے ہیں آگے چلتے نواز شریف کی پارٹی ہے، اس میں ایکٹیویٹی ہے. اس کی میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا سکتا ہوں کہ نواز شریف نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ پاکستان میں وہ اگلے ہفتے میں شاید اپنی مہم شروع کریں گے، اور نواز شریف پاکستان کی قومی سطح پہ جو ہوگی نا ساری پارٹی کی رہنمائی وہ کریں گے، اور پنجاب کی ذمہ داری انہوں نے مریم کو دے دی ہے. تو میرے خیال میں نون میں ایک پارٹی میں نظر آئی ہے جس میں کوئی ایکسائٹمنٹ ہے یا کوئی پلاننگ ہو رہی ہے، ہلچل جس کو آپ بولتے ہیں. اور دوسری پارٹی استحکام پاکستان ہے، وہ نئی نئی پارٹی ہے، وہ چھوٹے موٹے سوچ سے انہوں نے جلسے شروع کر دیے. اب آتے ہیں اصل بات پہ جو پی ٹی آئی کی ہے. پی ٹی آئی کا مسئلہ آپ کو پتہ ہے، میرے خیال میں ایک پاکستان کی جو موجودہ سیاسی سچویشن ہے نا، اس میں ہمارے نظام میں ایک نئی چیز پیدا ہوئی ہے، وہ 9 مئی. تو جو پی ٹی آئی کو میں سمجھتا ہوں 9 مئی کھا گئی ہے. وہ اس طرح کھا گئی ہے کہ آپ اس وسوسے میں پھنسے ہیں کہ آپ 9 مئی میں چیئرمین کے ساتھ ہیں کہ چیئرمین کے ساتھ نہیں ہے. تو پارٹی شدید کرائسس کا شکار ہے. سیکنڈ لیڈرشپ کوئی نہیں ہے، تھرڈ لیڈرشپ کوئی نہیں ہے. مین پارٹی کے جتنے بھی رہنما ہیں یا وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں، یا وہ جیل میں ہیں، یا وہ خاموش ہیں. تو اس لیے وہ آپ کو وہ فضا نظر نہیں. سر اگر ہم دیکھیں ملک صاحب، اگر ہم دیکھیں نون لیگ جس طرح دعویٰ کر رہی ہے، وہ دعویٰ یہ ہے کہ سادہ اکثریت سے وہ جیت جائیں گے. تو کیا سر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ میجورٹی میں جو بھی پارٹی آئی تو کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ اور ان کی درمیان دراڑیں آئی ہیں، تو کیا ان کو جتوا دیا جائے گا سادہ اکثریت سے، یا کہیں نہ کہیں چیزیں جو ہیں اسی طرح ہوں گی جس طرح ہم نے 16 مہینے میں دیکھی؟ دیکھیں، اگر آپ تھوڑا جو میں نے شروع میں بات کی ہے وہاں سے بھی آپ کو جواب مل سکتا ہے. اگر آپ پاکستان کی 3 سیاسی چیزیں اگر سمجھتے ہیں اور لاجیکلی ہیں، پیپلز پارٹی کا میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا پاکستان کا تاریخی سیاسی المیہ ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ بے نظیر کے زمانے میں اور زرداری کے زمانے میں پنجاب سے وہ ووٹ ہو گیا، جو پاکستان کی جنون ایک سیاسی قومی جماعت تھی. اب آپ نے پنجاب چھوڑ دیا. پی ٹی اے ڈیفینیٹلی میری رائے میں موسٹ پاپولر جماعت پاکستان میں. اب اس پہ اتنا بڑا کرائسس ہے. اس آپ کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے، نگران وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں کہ ہم جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے وہ ریاست سے لڑ رہا ہے. اب میں 2-3 دن پہلے نگران وزیر داخلہ کا سن رہا تھا انٹرویو، تو انہوں نے بقاعدہ قصہ سنایا کہ اس طرح خان صاحب جب وہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تو وہ اس وقت جیل میں تھے، جیل نہیں تھی، تھانے میں رکھا تھا سپریم کورٹ کے کہنے پہ. تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پروف ہے. ججز وکلا نے بتایا کہ وہاں پہ ان کو ٹیلی فون آیا کہ جی یہ ہو گیا فلاں جگہ حملہ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا ٹٹیرو. تو وہ جب آپ کی اتنے بڑے 2 عہدے میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کا وزیر اعظم، آپ کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ اس پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ ریاست سے لڑ ہے، تو ریاست تو معاف نہیں کرتی. سیدھی سیدھی بات ہے. تو پھر اس سچویشن میں بینیفیشری کون ہوگا؟ لاجیکلی نواز شریف ہوگا. اچھا طاہر صاحب، یہ بھی چیزیں جس کو ایڈریس کیجیے گا کہ 9 مئی کے آپ نے ذکر کیا، اس کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. اسد کیسر صاحب کو آپ کو پتہ ہے گرفتار کیا گیا اینٹی کرپشن کی جانب سے اسلام آباد میں. تو تاریخ اناؤنس ہونے کے فوراً بعد یہ جو پکڑ دکڑ ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں، ہماری روایت ہے نا، مطلب سیاست میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ الیکشنز ہوں یا نہ ہوں، لیٹر سونر ہوں، جو بھی صورتحال ہو، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں روایت کے طور پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پی ٹی آئی کی اسپیسیفکلی بات کریں تو الیکشن میں آنے والے انتخابات میں کیمپین سمیت ایگزسٹنس تو کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے، تو یہ کیا اسی کے آفٹر شاکس ہیں؟ اسی کے آفٹر شاکس دیکھتے نا. پرویز خٹک صاحب نے تحریک انصاف کی کے پی کے بنا لی ہے. تو میں اگر کوئی 4-5 پیسے لگا کے کوئی کاروبار کروں، دکان کروں، تو میرے پاس گاہک ہی کوئی نہ ہے، تو میں شکایت پہ لگاؤں گا جس سے میں نے دکان بنوائی ہے. تو انہوں نے شکایت لگائی ہے جناب کے پی کے بدلے ہیں. یہ تو ابھی بھی اپنے آپ کو لیڈر سمجھ رہے ہیں. یہ دل ہی دل میں کہیں نہ کہیں منڈا سے عمران خان کے اندر ہے. یہ چھپ چھپا کے نئی چکر چلانے کے چکر میں، وہ چکر یہ ہے کہ پی ٹی اے کا ووٹ زیادہ ہے. تو ہم یہاں تو یہ لوگ اسد کیسر ہو گئے، اپنا خان محمد ہو گئے، آپ کے صدر الوی ہو گئے، یہ ایک پلان پہ کام کر رہے تھے کہ کسی طرح اپنا پی ٹی آئی میں رہیں اور اپنا خان صاحب کو مائنس کر دیں. تو وہ انہوں نے کسی جگہ پہ شکوہ کیا ہے خٹک صاحب نے کہ جناب اس طرح تو میں نے تو اچھے خاصے اس پہ بجلی کے پیسے لگ گئے ہیں، پیکنگ بڑی اچھی کی ہے، دکان کے بورڈ شورڈ لگائے ہیں، فیس بک پہ پیسے لگائے ہیں، تو میرے پاس تو آئی کوئی نہیں رہا.
تو کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی جو نہیں آتا ہم بتاتے ہیں اس کو کیوں نہیں آتا. تو ہو سکتا ہے آپ اگر ملک صاحب ہم ساری صورتحال کو اگر دیکھیں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے جب ہم جاتے ہیں مختلف حلقوں میں خود بھی گئے ہوں آپ بھی گئے ہیں بہت سارے اینکر جاتے ہیں وہاں سے ہمیں گراؤنڈ ریالٹی بڑی ڈیفرنٹ نظر آتی ہے اور کہیں نہ کہیں جلسوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ وہ جوش و خروش نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ پھر بریانی کی پلیٹ اور پیسے دے کر جو ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں. پرویز خٹک کا جلسہ بھی آپ نے دیکھا خالی تھا. ایسے میں گلگت کا بلتستان کا جو استور کا الیکشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ان ساری چیزوں کو مینیج کرنا کتنا مشکل ہوگا سر اگر نون لیگ کو ہم نے دینا ہے؟ حلقے میں عوام کی تو رائے الگ ہے. نہیں آپ سے میرا اختلاف نہیں کہ مینج کرنا کیا اٹ از بینگ مینج. دیکھیں نا جب آپ کامن سینس سے ایک پولیٹیکل پارٹی سب سے مقبول ہے اس کو میں نے بتا دی کہ ایک لائن لگی ہے کہ آپ جس پہ 9 مئی لگ گیا 9 مئی کا مطلب ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ نے غداری کی ہے آپ نے پاکستان کی فوج پہ حملہ کیا. اور میں یہ کوئی وہ پنجابی میں کوئی اپنے اصطلاح نہیں بتا رہا یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے جو غدار ہے آپ کو پتہ اس کی کیا سزا ہے. تو آپ تو خود پھنس گئے ہوئے اس پوری طرح. میں لیگل بات کر رہا ہوں تو ایموشنل بات نہیں کر رہا. تو میں سمجھتا ہوں اگر تو 9 مئی جنہوں نے کرایا ہے اگر واقعی پی ٹی آئی نے کیا ہے تو بہت زیادہ انہوں نے فیور دے دیا اپنا نواز شریف کو یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو. اس واقعے سے آپ کی اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی آؤٹ ہو گئی ہے تو پھر الیکشن میں جان کس طرح ہے. پہلی بات ہے. دوسری بات یہ جو اصل بات ہے کہ 47 سے آج تک آپ کا یہ جو ملک ہے ابھی آج تک ایک الیکشن آپ نے کرا سکے جس کو آپ کہتے ہیں کہ لوگوں نے بھی قبول کیا ہوا سیاستدانوں نے بھی قبول کیا ہوا میڈیا نے بھی قبول کیا جس کو ہم کہتے ہیں کنٹروورسی نہ بنی ہو. تو پاکستان کے لوگ جتنے مرضی آپ ان کو کہہ لیں بیوقوف ہیں اب وہ تھک گئے ہیں. ان کو یہ ریالٹی سمجھ آ گئی کہ یار الیکشن سے نہ تو مہنگائی بدلتی ہے نہ حکمران بدلتے ہیں نہ نماز انسان بدلتے ہیں. مثلا میں خود ایز اے سٹیزن بات کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ ایک وقت میں نواز شریف چور تھا تو میرے گھر میں بھی میں صبح چائے پینا چاہ رہا تھا گیس نہیں آتی تھی. چور چلا گیا تو بڑا اچھا ایک ایماندار آدمی آ گیا جس کو امریکہ بھی بڑا پسند کرتا تھا وہ ہینڈسم بھی بڑا تھا دلیر بھی بڑا تھا. گیس ہٹی پھر نہیں آئی چلو دونوں چور چلے گئے. آپ کی باتیں ساری ریئلسٹک ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں ووٹ آپ نے بھی کاسٹ کرنا ہے میں نے بھی کرنا ہے اور حمید بھی جائے گا 8 فروری کو. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب نیریٹو بلڈنگ کے بغیر مطلب ایک بیانیہ ہی نہیں کسی جماعت کا. اگر ہم بات کریں یو ٹرن لینے کی تو یہ کریڈٹ ہو جاتا ہے پی ٹی آئی کے پاس لیکن نون لیگ کے اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے خلاف جو بیانیہ تھا اس سے کتنا زبردست یو ٹرن لے کے لندن سے لاہور پہنچے میاں محمد نواز شریف. اب بغیر کسی بیانیے کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن میں اتریں گی؟ کیا عوام کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی بیانیے کی بس عوام کو ڈرائیو کریں گے کہ آپ نے اس کو ووٹ کاسٹ کرنا کر دیں نہ ہمارے کوئی مسئلوں کو ایڈریس کرے گا نہ ہمارے کوئی مسائل کو دیکھے گا نہ ملکی مفاد کو دیکھے گا؟ بیانیہ تو وہ بنائیں گے بیانیہ وہ آہستہ آہستہ بنا رہے ہیں. وہ یہی اگر آپ ان کی جو مینار پاکستان میں اسپیچ ہوئی ہے اس میں انہوں نے بیانی جو حد و حال آپ کو بتا دی ہے وہ یہ ہے پیس امن. اور مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف نے اب یہ فیصلہ کیا کہ بجائے وہ کنفرنٹیشنسٹ ہونے کے بجائے وہ اگریسو نظر آنے کے وہ بڑا ایماندار بڑا ایک دل میں محبت رکھنے والا خاموش سب کو معاف کر دینے والا مطلب سمجھ لے کہ بہت بڑا ایک اسٹیچر کا آدمی ہے جس طرح داتا صاحب ہیں میاں میر صاحب انہوں نے کہا نہیں میں نے اپنے سارے غم معاف کر دیے. میں نے جتنی کافیاں پی ہیں لندن میں میں نے سب معاف کر دی. جتنی میں نے واکس کی ہیں میں سب بھول گیا. میں پاکستان واپس آ گیا. عوام کو کہتے ہیں آپ بھی بھول جائیں آپ بھی بھول جائیں تو کوئی نہیں انشاءاللہ آپ بھول بھی جائیں گے. ملک صاحب ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے نئے اعلامیہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جاری ہوا ہے کہ بھائی الیکشن پر تبصرہ کرنا جو ہے یہ بھی غیر آئینی ہوگا. سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ آئین کے مطابق ہی ہو رہے ہیں اور اگر ہم تبصرہ کریں گے آپ جیسے لوگ تبصرہ کریں گے تو وہ غیر آئینی ہوں گے؟ سر میرا حال ہو سکتا ہے اگر آپ نے زیادہ تبصرہ کر لیا تو یہ اسٹیٹمنٹ آ جائے کہ الیکشن ہی غیر آئینی ہے تو میرا حال نہ ہی تبصرہ کیا جائے تو بہتر. اچھا بڑا کنسائز کر دیا آپ نے سر. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر.